جو ہے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 203 بابو فی آیات النبوہ حدیث نمبر 1 سطر 13 کی ہے. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بمکہ کان حجرا هو يسلم علی وعرفه الى الان. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جابر مکہ میں ایک پتھر تھا جس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں، اور جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تب تب وہ پتھر کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ. کیا کہتا تھا؟ بولو سب آدمی بولیے کیا کہتا تھا؟ وہ کون پتھر ہے جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا؟ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق الاطلاق اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد اول صفحہ 113 کے سطر 9 پہ فرماتے ہیں ہما حجر اسود، کہ وہ پتھر جو ہمارے نبی کو سلام کرتا تھا وہ حجر اسود ہے نا. جہاں سے حاجی صاحب کا طواف شروع ہوتا ہے، جہاں حاجی نے پتھر کو چوما، سرکار فرماتے ہو پتھر حاجی کے تمام گناہوں کو چوس لیتا ہے اور ایسا پاک بنا دیتا ہے حاجی کو جیسے حاجی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے. کہا شریف جلد ثانی صفحہ 415 باب فضائل سید المرسلین سطر 7-8-9 انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد بيدي. دیکھو نبی کا اختیار، نبی مالک کیسے ہے، یہ حدیث سنو مچل جاؤ گے. حضور فرماتے قیامت کا دن آئے گا نا تو سب سے پہلے اپنے قبر شریف سے میں اٹھوں گا. اپنے قبر شریف سے اٹھنے کے بعد کیا کروں گا؟ انا فرتکم علی الحوض ان موعدکم علی الحوض. نبی فرماتے میں قبر شریف سے اٹھوں گا، اپنے حوض پر جاؤں گا، حوض کوثر پر، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا انا اعطینا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا جس کا پانی شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید. من شرب لا یظمأ ابدا، جو ایک بار پی لے گا قیامت میں دوبارہ اس کو کبھی پیاس ہی نہ لگے گی. اتنے سنی بھائی یہاں ہو اور کتنے سنی مر گئے ہو اور کتنے پیدا ہوں گے تو حوض پر لڑو گے نہیں نا پینے کے لیے. تو نبی نے فرمایا نہیں کی زانہو کو نجوم السماء، سنیوں تمہارے لیے خدا کی طرف سے اس حوض پر اتنے پیالوں کا انتظام کیا گیا ہے جتنے کے آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں. ستارے نظر آ رہے ہیں. اب یہ سے سنی کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور توجہ سے سننا، حضور سب سے پہلی ملاقات حوض پر کیوں ہوگی؟ پل صراط کے کنارے کیوں نہ ہوگی؟ میزان کے کنارے کیوں نہ ہوگی؟ تو علامہ ابوالبرکات نصفی فرماتے ہیں ان الناس یخرجون من قبورہم عطاشا، اس لیے کہ سرکار کے غلام سنی جنتی مسلمان ہم آپ جب اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو شدت کی گرمی ہوگی، اٹھتے ہی سب سے پہلے پیاس کا غلبہ ہوگا. تو گویا نبی فرماتے غلاموں نہ گھبرانا، میں پہلے سے حوض پر موجود رہوں گا، تم اٹھتے جاؤ گے میں کوثر کا جام پلاتا جاؤں گا اور تمہارے پیاسوں کو بجھاتا جاؤں گا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا الہی جب زمانے باہر آئے پیاس سے ساقیے کوثر چاہے جوجو عطا کا ساتھ ہو. اور کسی نے خوف کہا ہے تمنا میں کشوں کی جب سنی جنت میں پینے کی اگر تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی نسیم صبح کی جامہ تلاشی گئی کنویں پر کھل گئی جوڑی محمد کے پسے رہ گئی. کوثر پی لیا نا. اب نبی فرماتے ہیں ڈیوٹی میں لگو. ڈیوٹی میں قیامت میں ہماری آپ کی ڈیوٹی ہوگی. ہاں ڈیوٹی کیسی ڈیوٹی ہوگی معلوم ہے؟ لگو گے نا ڈیوٹی میں بھائی. بے نبی کہیں گے تو نہیں لگو گے. بولے نا انشاءاللہ. سب آدمی بولے انشاءاللہ. کیسی ڈیوٹی میرے آقا؟ تو ڈیوٹی سنانے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہے کہ ربیع الاول کا جب 12 تاریخ آتی ہے تو آپ جلوس نکالتے ہیں.
نہیں نکلتے؟ حضور فرماتے ہیں کوثر پی لیا، اب پلا دیا، اب جلوس نکلے گا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نا بلنا سے خرون ایدا بویسو منا قاعدہم ایدا وفدو، سرکار فرماتے ہیں سنیوں قیامت میں تمہارا جلوس نکلے گا تو جلوس کے آگے آگے قائد بن کر میں چلوں گا۔ لو اس سے پوچھو جلوس کا انکار کرتے ہو قیامت میں کیا کرے گا؟ قیامت میں کرے گا کیا؟ کیونکہ تو ثبوت تلاشے گا کہ جلوس کا ثبوت کہاں ہے، جب تک تو فرشتے مار مار کے ٹھکانے بھی لگا دیں گے۔ اور ہمارا سنی جلوس نکال کے عادت بنائے ہوا ہے، پیے گا کوثر جائے گا جلوس میں، نبی کی قیادت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے حاجی ابوالکلام صاحب، آگے تو سنیے۔ ارے بھائی آپ کے یہاں جلوس نکلتا تو کوئی ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نکلتے رہتا ہے۔ تو قیامت کا بھی جلوس ختم ہوگا کہیں نہ کہیں۔ کہاں ختم ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں سارا جلوس پہنچے گا رب کی بارگاہ میں۔ کہاں پہنچے گا؟ تو نبی فرماتے مارے ڈر کے کوئی نہ بول پائے گا۔ رب کی بارگاہ میں کون بولے گا بھائی؟ کوئی نہ بولے گا۔ تو نبی فرماتے نہ گھبرانا، انا خطیبہم ان انصتوا، مارے ڈر کے تم چپ ہو جاؤ گے تو نبی فرماتے نہ گھبرانا، اس وقت غلاموں تمہارے طرف سے رب کے حضور میں بولوں گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک حضرت شفاعت کا سنتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سنیے یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، ترجمہ کر رہے ہیں۔ سنو، آپ جو جلوس نکالتے تو ہاتھ میں کیا ہوتا؟ کچھ نہ ہوتا؟ بولنا جھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اور رنگ اس کا کیسا؟ کیوں اجلا پیلا کیوں نہیں؟ کالا کیوں نہیں؟ ہرا کیوں؟ تو آپ کو نہیں آتا تو ہم سے سنو نا۔ نبی فرماتے قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کی طرف سے مجھ کو ایک لباس پہنایا جائے گا اور میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا جس کا رنگ ہرا ہوگا۔ ہرا ہوگا جھنڈا، یہاں بھی جھنڈا، حاجی صاحب وہاں بھی۔ اس کو اب تک جھنڈے کا ثبوت نہیں ملا۔ لو اور نبی فرماتے میرے ہاتھ میں بیدی لواء الحمد، قیامت کا دن آئے گا تو قائد تو میں بنوں گا اور اللہ کی طرف سے میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک اور جھنڈا ہوگا کتنا بڑا بھیا؟ کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے؟ آپ کا جھنڈا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ کا جھنڈا ایک ہاتھ، دو ہاتھ، تین ہاتھ، اور کا ہوگا زیادہ سے زیادہ دیکھا جھارکھنڈ میں کہیں لگا دیتا ہے 5 ہاتھ، اور کا ہوگا۔ اور نبی کا جھنڈا کتنا بڑا ہوگا بتا دوں؟ بتاؤں تو کہیے نا سبحان اللہ، تب میں بتاؤں۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت جلد اول باب و صفات دلوائل ہم نے فرماتے ہیں کہ نبی کے جھنڈا پر 3 سطریں لکھی ہیں۔ جھنڈا پر پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر الحمدللہ رب العالمین، اور تیسری سطر سارا مجمع جی لگا کر پڑھ لو، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے نا، لا الہ محمد الرسول اللہ۔ روح البیان جلد خامد پارہ 5، جلد خامد پارہ 14، پھر تفسیر سورۃ النحل صفحہ 94، سطر 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ ان للہ تعالی عمودا من یاقوت احمر راسہ تحت الارض واسفل ولا زار الحوت فی الابد السفلی فاذا قال العبد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عن نیۃ صادقۃ اهتز العرش فتحرك الحوت والعمود فيقول الله تعالى اسكن يا عرشي فيقول العرش كيف اسكن يا ربي وانت لا تغفر لقائلها۔ سنو اللہ تعالیٰ کے سرخ رنگ کے یاقوت کا کھمبا، کھمبا کیسا؟ اللہ کا حبیب جانے کھمبا کتنا لمبا ہے۔ فرماتے کھمبا کا سر اوپر والا حصہ عرش کے نیچے ہے، جڑ تحت سراکنیز کے مجلوس کی پیٹھ پر ہے۔ تو جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش ہلنے لگتا ہے، عرش ہلتا ہے تو کھمبا ہلتا ہے، اور کھمبا ہلتا ہے تو مچھلی حرکت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیوں ہلتا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا تیرا فلاں بندہ کلمہ پڑھ لیا، جب تک تو اس کے گناہوں کو معاف نہ فرما دے گا ہم اسی طرح سے ہلتے ہی رہیں گے۔ تو خدا فرماتا ہے گواہ ہو جا میں نے کلمہ پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو اے سنی بھائیو اس طرح جھوم کر کلمہ پڑھو کہ یہاں جھومے وہاں جھومے، تو جتنے بیٹھے ہو سب کے پچھلے گناہ تو معاف ہو جائے۔ محبت سے پڑھو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 4، جلد نمبر بولنا، جلد نمبر صفحہ 48 حدیث نمبر 2 صدر 4 5 قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابلیس وعزتک وجلالک لا ابرحوا ما دامت رواهم فی اصابهم فقال اللہ تعالی وعزتی وجلالی لا ازال اغفرلهم مستغفرونی۔ سنیے توجہ، شیطان نے رب سے کہا مولا تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ تیرا بندہ زندہ رہے گا ہم اسے بہکاتے رہیں گے، گناہ کراتے رہیں گے۔ تو اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتا ہے مردود شیطان سن لے، مجھ کو بھی میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں بھی بندہ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہی رہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سے گرتا بھی بارے گناہ، ہم ذرا فرق ارادت کیجئے اور کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی سنیے، جھنڈا پر 3 سطر، یہی بات تھی نا، اور ہر سطر لمبی کتنی ہے؟ 1000 سال، 1000 سال میل کے مسافت کے مقدار۔ جب سطر اتنی بڑی ہے، ایک سطر اتنی بڑی ہے تو 3 سطروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سطروں کا عالم ہے تو جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ اسی جھنڈا کے نیچے غور سے سننا، جو جھنڈا کا انکار کرتے ان سے کہنا اسی جھنڈا کے نیچے قیامت کا دن آئے گا تو انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اقواس بھی ہوں گے، اوتاد بھی ہوں گے، ہم سنی مسلمان بھی ہوں گے، اعلیٰ حضرت سرکار بھی ہوں گے اور گنگنا رہیں گے اعلیٰ حضرت لوا کے تلے، یا رسول اللہ لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضور فرماتے اسی جھنڈے کے نیچے سب کو لوں گا اور لینے کے بعد عرش کے جائنے جانب ایک بلند ٹیلا ہے، اسی ٹیلے پر چڑھوں گا تو خدا کی طرف سے مجھ کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور اسی جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اسی جگہ کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جھنڈا لے کر کے جاؤں گا اور فرماتے بے یدی لواء الحمد، اور فرماتے ہو بے یدی المفاتیح، قیامت کا دن آئے گا تو خدا کی طرف میرے ہاتھ میں جھنڈا بھی ہوگا اور خدا کی طرف سے جتنی کنجیاں ہیں اللہ میرے ہاتھ میں دے گا۔ کس کے ہاتھ میں کنجی ہوگی؟ بول، نبی کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ بولیے نا بھائی۔ جنت کی کنجی کس کے ہاتھ میں؟ شفاعت کی کنجی، اجابت کی کنجی، مقبولیت کی کنجی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنا شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے۔ تو نبی فرماتے کنجی لوں گا، یہ کہتے کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، کنجی لے کے دیکھتے رہ جاؤ۔ نبی فرماتے کنجی لوں گا اور جنت کے دروازہ پر جاؤں گا اور جنت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ فَيَقُولُونَ خَازِنُونَ، خازن کا من انتا، کون ہے؟ نبی فرمائیں گے فَقُولُوا محمد، پتہ نہیں تم کو میرا ہی نام تو محمد ہے۔ تو جناب رضوان کہیں گے حضور بے کہو امیر، تو حضور آپ ہی کے 2 حکم دے کر بیٹھایا گیا، یہ چابی آپ کی ہے، جنت آپ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی مالک نہیں ہے۔ اب فرشتوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رضوان نے کیا کہا حضور یہ کنجی آپ کی، یہ جنت آپ کی۔ نبی فرماتے کنجی لوں گا، جنت کا دروازہ کھول دوں گا، سب سے پہلے میں جاؤں گا اور ساتھ میں گنہگار غلاموں کو بھی لے جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں صفے ماتم اٹھے، کھلے زندہ، ٹوٹے زنجیریں، گنہگاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ اب فرماتے اعلیٰ حضرت تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ